نہیں کرے گا، وہ کرے گا کہ جو بہت اچھا رفوگر ہوگا تو رفوگر کے پاس جائے گا تو وہ ایسا رفو کر دے گا کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ 1000 روپے والا میٹر اس پہ کہیں کے اوپر جو ہے چھید بھی ہوا تھا۔ لیکن وہ کرتا کب تک رفو کرا جائے گا؟ 1 چھید ہو جائے، 2 چھید ہو جائے، 3 چھید ہو جائے، 4 چھید ہو جائے تو رفو کیا کر سکتا ہے؟ اگر کرتا تار تار ہو جائے تو پھر رفو کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح سے آج ہم شیرازہ تار تار ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اسٹیج پر کچھ ہوتے ہیں اور آرام گاہ میں کچھ ہوتے ہیں۔ یقین جاننا مسلمانوں، اس بات کو خوب اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس سے کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکتا ہے۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات یہ کہہ دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا پیر بہت بڑا ولی ہے تو ہمیں کل میدان محشر میں زندگی میں کیے ہوئے بدعمالیوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ پیر اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ جنت مل جائے، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ پیر کے ذریعے سے اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج پیری اور مریدی کا جو ایک مذاق بنا کے رکھا گیا ہے، لوگوں کو قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، حضرت جنید بغدادی کی تاریخ دیکھ لیجئے، حضرت صدی سبتی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت معروف کرشی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کو چھوڑیے حضور غوث پاک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ بے شک بے شک۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میرے سلسلے میں مرید ہونے والا شخص ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، میرا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا جو مرید ہوگا وہ بے نمازی بھی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حق ہے حق ہے۔ سبحان یہ بھی حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور حضور غوث پاک کا ایک فتویٰ بھی ہے، اگر کوئی بے نمازی انتقال کر جائے تو اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو بات اچھی نہیں ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلمانوں، ہم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کس میں؟ قرآن میں۔ قرآن میں۔ اور قرآن کیا کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت، دوسری آیت الف لام میم کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ بے شک بے شک۔ ھدی للمتقین، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک بے شک۔ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ بالکل ختم کر لیا۔ اگر تھوڑا بہت بھی رکھا ہے تو وہ اس معنی میں رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کر لے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی فاتحہ خوانی میں قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیا جائے، کوئی کاروبار شروع کرا جائے تو برکتر قرآن کی تلاوت کرا لی جائے، قرآن خوانی کرا لی جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کا کیا مصرف ہم نے بنا کے رکھا ہے؟ ایک اور ہے، جب آپس میں نزاع ہو جائے، گھر میں نا اتفاقی ہو جائے، گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے اور ہم گھر والے پر ہی شک کریں، تب قرآن یاد آتا ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ایک پورے مسلمانوں کے لیے، مسلم قوم کے لیے ایک باعلاج کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سنویدھان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس قرآن میں پیارے اسلامی بھائیوں وہ علوم اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں جو قیامت سے لے کے رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہیں، اور آسمان کے اوپر کیا ہے اور زمینوں کے اندر کتنے خزانے ہیں، یہ صرف اگر کسی میں درج ہے تو قرآن پاک میں درج ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں،
ایسا نہ کرو. ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، قسم خدا کی جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں، دنیا کے سارے مذہبوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی میرا مذہب اتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، 5 سال کی عمر میں مرنے والی بات نہیں کر رہے، بوڑھا ہو کے مرنے تک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مذہب اسلام میں اپنے ماننے والوں کو تمام قانون دیے ہیں، تمام اصول دیے ہیں، تمام طریقے دیے ہیں. کوئی بھی زندگی کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اسلام میں اس کی رہنمائی اگر نہ ملے تو آپ کا سر، آپ کا جوتا ہو میرا سر ہوگا. بے شک بے شک. لیکن مسلمانوں، آج ہم نے قرآن سے ربط توڑ لیا ہے، اور یقین جانو کہ قرآن کی ایک آیت ہم پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت میں ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کی محبت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے. کس سے؟ پروردگار عالم سے، کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو اہمیت نہیں دی تھی، قرآن کو ہلکا مان لیا تھا. اب آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری آپ کی شکایت پروردگار عالم کے سامنے کریں گے، کیا معاملہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. مسلمانوں، آج بہت سی شکایتیں کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. ایسے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ایسے کوئی نماز نہیں پڑھے گا. داڑھی رکھاؤ، داڑھی رکھاؤ. ہمیں تو ایک جگہ ہم تھوڑی سی بڑی عجیب بات کرتے ہیں. ابھی ایک نکاح کے موقع پر ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھے جا کے، ظاہر ہے ایک عام چلن ہے، لوگ نہیں داڑھی رکھاتے تو گنہگار ہے. اب وہ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب، وہ گواہ جو بنے گا وہ داڑھی والا بنے گا. پھر ہم نے نوشا کو دیکھا، دولہا کو دیکھا، دولہا بغیر داڑھی کا. مطلب جو گواہ ہیں وہ داڑھی والے ہوں، اور جس کام کی گواہی دی جا رہی ہے وہ بے داڑھی کا ہو. ارے اللہ کے بندے، کبھی یہ بھی پوچھ لو کہ داڑھی نہیں ہے یہ تو بتاؤ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ داڑھی تو سنن انبیاء ہے، سنت متواترہ ہے، لیکن نماز تو اولین فرض ہے. بے شک. اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اگر فرض ہے تو وہ نماز ہے. اتنے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، اب اتنے تو نہیں بیٹھے، چند ہی بیٹھے. ایک تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، اپنا اپنا کرو اور نکل لو، اپنا اپنا کماؤ اور اپنے اپنے گھر جاؤ. ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جی میں تو آتا ہے کہہ دی جائیں، لیکن مسئلہ سامنے آ جاتی ہے تو وہ کہیں نہیں جاتی. لیکن درد بہت ہے دل میں. حقیقت بتا رہے ہیں مسلمانوں. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تیر لگ گیا تھا، تو اس وقت کے جو حکیم آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کا یہ تیر ایسے نہیں نکل پائے گا، بہت تکلیف ہوگی. تو حضرت علی نے کیا کرا تھا؟ یہ سنا ہوگا واقعہ سب کا. حضرت علی نے کہا تھا رک جاؤ. آپ نے نیت باندھ کے نماز شروع کر دی تھی، نیت باندھ کے نماز شروع کر دی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے نیت باندھ کے نماز شروع کری ویسے ہی وہ حکیموں نے تیر نکال لیا. حضرت علی کو پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بات آج ثابت کر کے دکھائیں، آج ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں کہ کسی کے تیر لگا ہو، وہ نیت باندھ لے اور اس کا تیر نکال لیا جائے، اس کو قطعی احساس تک نہ ہو. نہیں ہو سکتا. فلسطین چلے جاؤ، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جن کی عمر 10 سال کی ہے، جن کی عمر 12 سال کی ہے، کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہے، دوسرے ہاتھ لٹک رہا ہے، کسی کا پیر زخمی ہے، اس کے زخم میں ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، اسٹیچنگ کری جا رہی ہے. وہاں سن کرنے کی دوا ان کے پاس نہیں ہے، بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے. سورہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اپنا علاج کراتے جاتے ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ. غلط بات ہے کہ ہم لوگوں میں نہیں ہے.
اس لیے ہم لوگوں میں نہیں ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اور جو خوف ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے، دل کی گہرائیوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر دل کی گہرائیوں میں خدا کا خوف ہوتا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا رب دیکھ رہا ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے وہ ہرگز کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اسی زمن میں ایک بات یاد آ گئی، ہم تھوڑا وقت کے پابند آدمی ہیں، اور میرا یہ مزاج ہے ہمیں کہیں پر 11 بجے بلایا جائے تو انشاءاللہ 10:55 پہ ہم ہر حال میں پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کچھ خصوصیات تھی، آج وہ سب ختم ہو گئی۔ ایک خصوصیت تھی مسلمانوں کا سچ بولنا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسری خصوصیت مسلمانوں کے اندر وقت کی پابندی تھی، یہ ختم ہو گئی۔ تیسری خصوصیت مسلمان وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا تھا، یہ ختم ہو گئی۔ اور ایک صفت یہ تھی کہ مسلمان جس راستے سے نکلتا تھا اس راستے میں کانٹے نظر نہیں آتے تھے، اس راستے میں اینٹ اور پتھر پڑے ہوئے نہیں دکھائی دیتے تھے، یہ صفت ہماری ختم ہو گئی، بلکہ یہ الٹی ہو گئی۔ آج مسلمان جس راستے سے نکلتا ہے وہاں کانٹے بوتا ہوا جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ہمارے حضرت سیدنا سرکار مخدوم محمود براق لنگر جہاں، انہیں کرنے دو، آپ ہماری بات سنو، یہ بچے ہیں کوئی بات نہیں۔ سیدنا سرکار مخدوم محمود براق لنگر جہاں، نام سنا ہے شیر پور والے محمود صاحب کا؟ جی جی جی، کتنی پرانی خانقاہ ہے؟ بہت پرانی، 700 سال۔ اس مرتبہ جو عرس ہوگا وہ 700 سالہ عرس ہوگا۔ اب میرے بھائی ایک بہت چبھتی ہوئی بات کہہ دوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں عرب سے آئے نہیں؟ انہیں کسی نے تو مسلمان بنایا ہے، جی جی بے شک، اور جس نے مسلمان بنایا ہوگا اس کا بھی کہیں وجود ہوگا۔ بے شک۔ شیخ پور کے علاوہ 700 سال کی پرانی تاریخ کی خانقاہ کوئی مزار آس پاس کے 40 سے 50 کلومیٹر کے دائرے میں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ یہ جتنا بڑا خطہ آج مسلمان آبادی کے نظر آتا ہے، جس کو مسلم بیلٹ کہا جاتا ہے، یہ کسی اور کی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ خانقاہ مخدومیہ کے جو بھی سجادگان ہوتے رہے، سرکار مخدوم محمود براق لنگر جہاں رحمت اللہ علیہ کے جو بھی سجادہ نشین ہوتے رہے، انہوں نے اس علاقے میں دین کی ایسی خدمت کری، دین کی ایسی تبلیغ کری، دین کی شمع ایسی جلائی کہ آج اس پورے علاقے میں الگ الگ جگہوں کے اوپر مسلمانوں کے جتھے نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک، حقیقت۔ لیکن افسوس یہ ہے اتنی بڑی بارگاہ اس پورے علاقے میں ہمارے عالموں کو نہیں معلوم، بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ انہی کے پیر و مرشد دادا پیر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیخ عمر بغداد میں ہمارے بعد سب سے مشہور ہستیوں میں سے ایک ہوں گے، اور ان کے بعد بغداد میں کوئی مشہور ہستی نہیں ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد کوئی بھی مشہور ذات وہاں پر ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، آپ کے لیے یہ خاص اعزاز تھا کہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں صرف 16 دن رہے۔ 70ویں دن آپ کے پیر و مرشد نے خلافت و اجازت دے کے واپس ملتان بھیج دیا۔ ہوا یہ کہ جب آپ کو 15ویں دن 16ویں دن آپ کو جب خلافت پیر و مرشد کرنے کے متمنی تھے، وہاں کے اوپر جوتیاں سیدھی کرتے تھے، شیخ کی بارگاہ میں خدمت بجا لایا کرتے تھے، ان کے دل میں بڑا افسوس پیدا ہوا، ان کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوا یہ ہندوستان کا لڑکا آیا اور صرف 16 دن کے اندر سرفراز کر کے وہ سے یہاں کے اوپر خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارا مقدر نہ جانے کب چمکے گا، ہمارے پاس یہ نعمت نہ جانے کب آئے گی۔ اس وسوسے کو حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے محسوس کر لیا۔ آپ نے اعلان کرایا میرے جتنے بھی مریدین ہیں وہ سارے میرے پاس آ جائیں۔ سارے مریدین آ گئے۔
آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ بازار چلے جاؤ، سب کے لیے ایک ایک پرندہ اور ایک ایک تیز دھار والا چاقو خرید کے لے آؤ۔ لوگ جاتے، غلام جاتا ہے، جتنے مریدین وہاں پر تھے سب کے لیے ایک ایک پرندہ اور ایک ایک چاقو خرید کے لایا گیا۔ ان کے پیر و مرشد نے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے سارے مریدوں کو حکم دیا کہ ایک چاقو لے لو، ایک پرندہ لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو اور اس پرندے کو ذبح کر کے لے آؤ۔ سارے مریدین اپنے پیر و مرشد کا حکم سن کر خانقاہ سے نکل جاتے ہیں، کوئی جنگل میں چلا جاتا ہے، کوئی پاتال میں چلا جاتا ہے، کوئی کوٹھی کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی گفا کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاتا ہے اور چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل کو، میرے اس کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس پرندے کو ذبح کر لیتا ہے۔ سارے لوگ پرندے کو ذبح کر کے مرشد گرامی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن سارے لوگ جب پہنچ گئے آخر میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، تو باقی مریدوں آپ کے پیر بھائیوں کے دل میں سکون آیا کہ ایسا لگ رہا ہے آج پیر و مرشد کے حکم پر ہم نے تو عمل پیرا ہو گئے، لیکن شاید آج بہاؤالدین پیر مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے قاصر رہ گئے، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کافی وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ پرندہ لے کے واپس آ گئے۔ آپ کے مرشد گرامی نے پوچھا بہاؤالدین میں نے کہا تھا اس کو ذبح کر کے لانا۔ حضرت بہاؤالدین عرض کرتے ہیں میرے مرشد گرامی آپ کا یہ حکم تھا پرندے کو ذبح کرنا، لیکن شرط یہ تھی اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اے میرے مرشد گرامی میں کوٹھی کے اندر بھی گیا، میں پہاڑ کی کھو میں بھی گیا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ بھی گیا، میں جنگل میں بھی گیا، لیکن مجھے اس پوری روئے زمین پر کوئی ایک ایسی جگہ نظر نہ آئی کہ میں اس پرندے کو ذبح کرتا اور میرا رب دیکھ نہ رہا ہوتا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر ڈائننگ ٹیبل میں سونے کے کنگن رکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل میں سونے کے کنگن رکھے ہیں اور ٹھیک اس کے سامنے کیا لگا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے۔ کیمرے کی نظر میں بھلے جھوٹ لکھاؤ، لیکن ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جب اس دنیا کے کیمرے کا اتنا خوف ہے کہ ہم جس کام کو کریں گے اور کرتا ہوا میرا یہ عمل اس سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور جب پولیس تفتیش کرے گی تو اس کی ریکارڈنگ نکال کر پولیس ہم تک پہنچ جائے گی۔ میرا یہ یقین تو ہے، لیکن یہ یقین میرا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم آج کسی کا حق مار رہے ہیں تو میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے، ہم بدنگاہی کر رہے ہیں میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے، ہم ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب میرے پروردگار عالم نے اپنے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے 12 مہینوں میں 1 مہینے آپ کو ٹریننگ کے طور کے اوپر یہ عمل کروایا ہے، بے شک بے شک 12 مہینوں میں سے 1 مہینے ہر مسلمان ٹریننگ کرتا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ رمضان کا مہینہ۔ مسلمانوں سوچو، مئی جون کا مہینہ ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، حالت روزہ سے ہیں، ظہر کا وضو کرنے جا رہے ہیں، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، منہ میں وضو کے لیے کلی کرنے کے لیے پانی لے جا رہے ہیں، تو کلی کا پانی واپس پھینک دیتے یا پی جاتے ہیں؟ واپس پھینک دے۔ کیوں؟ کوئی نہ دیکھے، میرے برابر میں جو وضو کر رہا اس کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ اس نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے گیا تھا، پی لیا یا واپس نکال دیا۔ لیکن یقین اس مہینے میں ہوتا ہے کوئی نہ دیکھے لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر کوٹھی میں کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کھانا جا کے کھا لو تو کسی کو پتا نہیں چلے گا، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے نہیں کھاتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ 30 دن تک تمہیں متواتر ایک کام کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور 30 دن کے بعد جیسے ہی ایک چاند نکلتا ہے، جیسے ہی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، ویسے ہی یہ تاثر ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ یاد رکھنا، یہ مذہب اسلام ہے
یہ دین قصے اور کہانیوں والا دین نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ دین قصے اور کہانیوں والا دین نہیں ہے. یقین دین حقیقت والا دین ہے. اور اس دین کا جو باعلاج ہے، اس دین کا جو سمویدھان ہے، اس باعلاج اور سمویدھان کا نام قرآن پاک ہے. بے شک بے شک. اب آپ بتائیے قرآن پاک کو ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ کے مسجد کے جو پیش امام صاحب ہیں ان سے بزور یہ کہیے گا کہ نماز، کسی ایک نماز کے وقت، چاہے فجر کے بعد چاہے عشاء کے بعد، روزانہ 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ضرور ہمیں پڑھ کے سنایا کرے. کوئی کام کریے نہ کریے، نماز پابندی سے ادا کریے اور قرآن کی 2 سورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور سنا کریے. اصل میں دین صحیح معنوں میں ہم لوگ پہنچا نہیں پا رہے. اب نماز کی اہمیت ہم آپ کو بتائیں. کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے سابقہ مقرر نے تو بڑی وضاحت اور کھلے لفظوں میں وہ بیان کیا، لیکن میرے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ میں اتنی کھلے لفظوں سے بیان کر سکوں. ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں ان کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں. ان مخصوص ایام میں ان پر نماز قضا ہوتی ہے، معاف ہوتی ہے. اور روزے، دیکھیے یہی سمجھ لیجئے گا، روزے قضا ہوتے ہیں، نماز معاف ہوتی ہے. روزے قضا ہوتے ہیں، نماز معاف ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے کہ روزے کی قضا جب آپ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں تو بعد میں ان کی گنتی پوری کریں، لیکن نماز کے لیے حکم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جیسے روزے کے لیے حکم تھا کہ اس کو بعد میں گنتی پوری کریں، ویسے ہی نماز کے لیے بھی ہو سکتا تھا کہ بعد میں اس کی قضا پڑھ لیں، لیکن حکم نہیں ہے. جانتے ہو نماز سب سے افضل عبادت ہے. افضل العبادت میں جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز اپنے وقت پر فرض ہے. جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کی قضا پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں، لیکن جو مرتبہ وقت کے اوپر فرض نماز ادا کرنے کا ہے وہ قضا میں آپ کو نہیں ملے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نماز فجر آج ہم پر فرض ہے، اس وقت فرض ہے، اور یہ وقت جب گزر جائے گا تو میری نماز فوت ہو گئی. پھر ہم قضا پڑھتے رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل حلاوت، اصل چاشنی، اصل مزہ، اصل انعام تو تبھی ہے جب آج کے وقت میں ہم فجر کی نماز ادا کریں. بے شک بے شک. مسلمانوں، ہم نے دین کو نہیں سمجھا. اچھا سمجھا کیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں دین سمجھایا نہیں گیا. اور بڑے اس کی بات ہے کہ جو کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں تو وہ لوگوں کے ٹارگیٹ پہ رہتے ہیں. جو کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو وہ ٹارگیٹ پہ رہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. مسلمانوں، اس سے زیادہ میں نہیں بول پاؤں گا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. صرف آپ لوگوں کی محبت تھی. 570 کلومیٹر کا سفر ہم نے 1 بجے شروع کیا، دن کے 1 بجے شروع کیا ہے، اور ہم 10